بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت عمرو بن معید رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ ہم ان دو صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک چٹان پر جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا، اور وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے، انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کیے تھے۔ جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے، اے مسلمانوں، مجھے معذور سمجھو، کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار اور حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے، یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، اللہ کی قسم، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کہا، اے ہاشم، جنت ان پر چمکدار تلواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے محبوب اور دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا۔ اے ہاشم، تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے، وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ حضرت عمار کی ترغیب پر حضرت ہاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا رہا ہے، اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا، یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے تھے، گویا کہ حضرت عمار ان کے لیے جھنڈا تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صفین کی جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ہاشم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمار نے فرمایا، اے ہاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہما دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا، اور حضرت عمار اور حضرت ہاشم ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھے۔